اگر تم مالدار ہو لیکن تم اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہو تو تم اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو۔ اگر ایک ایسا شخص کچھ رقم صدقہ کرے جو بذات خود مفلسی کا شکار ہو تو اس کا درجہ ایسے شخص سے کہیں زیادہ ہوگا جو امیری کی حالت میں کہیں زیادہ رقم صدقہ کرے۔ جو شخص تمہارا سچا دوست ہوگا اسے کچھ کہے بنا تمہاری ضرورت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ جسے تمہاری جانب دیکھ کر تمہاری ضرورت کے بارے میں معلوم نہ پڑے تو اس کے سامنے اپنی ضرورت کو بیان کر کے اپنے آپ کو شرمندہ مت کرو۔ کسی مالدار شخص کی تعریف محض اس لیے مت کرو کہ اس کا دنیاوی رتبہ اونچا ہے، بلکہ کسی کی تعریف صرف اس کے اعمال کی وجہ سے کرو، کیونکہ اگر کسی ظالم شخص کی تعریف کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور سب سے پہلے وہ اپنی عقل اور تدبیروں سے کام لے کر اس مشکل سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے، ناکامی کی صورت میں لوگوں سے مدد طلب کرے اور یہاں سے بھی ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ اگر تمہارا نفس تمہیں گناہ کے لیے اس قدر بہکا دے کہ تم خود کو نہ روک پاؤ تو پھر گناہ کسی ایسی جگہ پر جا کر کرو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ حیرانگی ہوتی ہے اس شخص پر جسے روز قیامت کے بارے میں بخوبی علم ہے لیکن وہ اس کے باوجود دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں مشغول ہے۔ زبان سے نکلے گئے الفاظ یا تو کسی کی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو درد میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے جب کوئی شخص اپنی زبان کی اصلاح کر لے تو اس کے دل کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے دین سے دور ہے تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ وہ ذلت میں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مالدار نہیں ہے لیکن وہ مذہبی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرتا ہے تو وہ غنی ہے۔ جب تم مالدار ہو تو اس نعمت کا پھل سخاوت کی صورت میں پاؤ، جب تم اہل علم ہو تو اس کا پھل باعمل ہونے کی صورت میں پاؤ، اور اپنی نیت میں اخلاص کا پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی صورت میں پاؤ۔ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ خود اٹھاؤ اور دوسرے لوگوں پر یہ بوجھ ڈالنے کی کوشش مت کرو، بھلے تمہاری ذمہ داریاں کم ہو یا زیادہ۔ بہتر تو یہ ہے کہ صدقہ خاموشی سے کیا جائے، لیکن اگر تم لوگوں کو اس بات کی جانب مائل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالے تو پھر اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا بہتر ہے۔ جو شخص پورا ایک برس خوش و خرم رہے اور کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر تمہیں کسی نعمت سے نوازا ہے اور تم اس نعمت کا استعمال کسی غلط جگہ پر کرو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات اس لیے بنا کر بھیجا ہے کہ ہم اس ذات پاک کے احکامات کی پیروی کریں اور بدلے میں ہمیشہ قائم رہنے والی جنت کو پالیں۔ جو شخص بری گفتگو کرنے کی عادت رکھتا ہو وہ در حقیقت تین لوگوں کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، ایک اپنی ذات کا، دوم اس شخص کا جس کے بارے میں وہ بری گفتگو کر رہا ہو، اور سوم وہ شخص جسے وہ اپنی یہ بری گفتگو سنا رہا ہو۔
اگر تم خود کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجات پر لے جانا چاہتے ہو تو اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے تمام اعمال پر ان کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا کرو کہ یہ مخلوق کا تم پر حق ہے۔ اس دنیا کے لوگوں کے شر سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ان لوگوں میں تمہارے لیے زہر ویسے ہی بھرا ہوا ہے جیسے زہریلے جانوروں مثلا سانپ یا بچھو میں موجود ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے سے گریز کرو جو ظلم کرتے ہوں یا ظلم کرنے والوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھتے ہوں۔ جس شخص سے مخاطب ہو اس کی ذہنی قابلیت کے مطابق اس سے گفتگو کرو اور ایسی بات کرنے سے گریز کرو جو اس کی سمجھ میں نہ آ پائے۔ اگر انسان کی طبیعت میں حیا کا عنصر موجود ہو تو قدرتی طور پر اس کا دل نیکیوں کی جانب مائل ہوگا، اور اگر شرم و حیا اس کی فطرت میں نہ ہو تو وہ گناہوں کی جانب بے دھڑک ہو کر راغب ہوگا۔ اگر خود کو اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ اپنے وقت کے 9 حصوں میں تنہائی کو عزیز رکھو اور ایک حصے کو لوگوں سے ملنے جلنے میں خرچ کرو۔ گناہ کی لذت محض وقتی ہوتی ہے اور اس کے سرزد ہو جانے کے بعد انسان کا دل سکون حاصل نہیں کر پاتا، ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کا سوال لے کر تمہارے پاس آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہے۔ جو شخص لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرتا ہو سمجھ لو کہ وہ سب سے زیادہ گناہگار ہے۔